بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 ربیع الاول 1386 ہجری بمطابق 22 جون 1966 عیسوی کو ضلع اٹک کی تحصیل پنڈی گھیب کے گاؤں نکا کلاں میں حاجی لال خان عوان کے ہاں پیدا ہوئے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بریلوی مکتبہ فکر کے عالم دین اور مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے بانی تھے۔ سیاست میں آنے سے قبل خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور میں محکمہ اوقاف کی مسجد میں خطیب تھے۔ ممتاز قادری کی سزا پر عمل درآمد کے بعد انہوں نے کھل کر حکومت وقت پر تنقید کی، جس کی پیدائش میں محکمہ اوقاف نے ان کو ملازمت سے نکال دیا۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم 4 کلاس تک اپنے گاؤں نکا کلاں کے اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد دینی تعلیم کے لیے ضلع جہلم چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال ہی تھی اور یہ 1974 کی بات ہے جب خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکیلے جہلم پہنچے تو اس وقت تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر تھی اور اس کی وجہ سے جلسے جلوس اور پکڑ دکڑ کا عمل چل رہا تھا۔ جہلم میں علامہ صاحب کے گاؤں کے استاد حافظ غلام محمد موجود تھے جو انہیں جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم عیدگاہ لے گئے۔ یہ مدرسہ قاضی غلام محمود کا تھا جو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید خاص تھے۔ وہ خود خطیب و امام تھے، اس لیے مدرسہ کے منتظم ان کے بیٹے قاضی حبیب الرحمان تھے۔ مدرسہ میں حفظ قرآن مجید کے لیے استاد قاری غلام یاسین تھے جن کا تعلق ضلع گجرات سے تھا اور وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید کے ابتدائی 12 سپارے جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم میں حفظ کیے تھے اور اس سے آگے کے 18 سپارے مشین محلہ نمبر 1 کے دارالعلوم میں حفظ کیے۔ آپ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں 4 سال کا عرصہ لگا۔ جب آپ کی عمر 12 برس ہوئی تو دینیا ضلع گجرات چلے گئے اور وہاں 2 سال قرات کی تعلیم حاصل کی۔ قرات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1980 عیسوی میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے گئے۔ وہاں آپ نے شہرہ آفاق دینی درس گاہ جامعہ نظامیہ لاہور میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ لاہور مدرسہ میں 8 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1988 میں فارغ التحصیل ہو گئے تھے۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ درس نظامی اور احادیثیں پڑھی۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی۔ 1974 میں دینی تعلیم کے حصول کے لیے گھر چھوڑا اور جامعہ مسجد عیدگاہ جہلم میں داخلہ لیا۔ وہاں حافظ غلام یاسین آپ کے استاد تھے۔ 1978 میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ حفظ و تجوید کے بعد درس نظامی پڑھنے کے لیے جامعہ مسجد وزیر خان لاہور میں قاری منظور حسین کے پاس آ گئے۔ انہوں نے آپ کو جامعہ نظامیہ لاہور میں داخل کرا دیا۔ وہاں آپ نے درجہ ذیل استاذہ سے تعلیم حاصل کی۔ مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی ترمذی شریف، مفتی محمد عبد اللطیف نقشبندی مسلم شریف، ابو داؤد شریف، علامہ محمد رشید نقشبندی کنز الدقائق قصیدہ بردہ شریف، علامہ عبد الحکیم شرف قادری بخاری شریف، علامہ حافظ عبد الستار سعیدی، علامہ محمد صدیق ہزاروی۔ 1988 میں دورہ حدیث مکمل ہوا اور دستار فضیلت عطا کی گئی۔ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1990 میں جامعہ نظامیہ رضویہ میں علم صرف کا درس دینا شروع کیا۔ 1993 میں محکمہ اوقاف لاہور کی طرف سے دربار سائیں کاماں والے گجرات میں خطابت و امامت کے لیے آپ کا تقرر ہوا۔ بعد ازاں دربار حضرت شاہ ابو المعالی کی مسجد میں تبادلہ ہوا۔ وہاں حکومتی پالیسیوں پر تنقید کی وجہ سے 4 ماہ کے لیے معطل کر دیے گئے۔ اس کے بعد بحال ہو کر پیر مکی صاحب لاہور کی مسجد میں فرائض انجام دینے لگے۔ اسی دوران آمر حکمران پرویز مشرف کے دور میں مشرف کی اسلام دشمن پالیسیوں کے نتیجے میں شروع ہونے والی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریک میں آپ نے بھرپور شرکت فرمائی اور 2006 میں اسیری بھی کاٹی۔ پیر مکی مسجد میں بطور خطیب اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکومت کی اسلام پالیسیوں پہ کھلے عام تنقید کیا کرتے تھے۔ جب غازی ملک ممتاز حسین قادری نے گستاخ رسول ملعون سلمان تصیر کو واصل جہنم کیا
تو علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسجد سے سرکاری پلیٹ فارم سے کھل کر غازی صاحب کے اس اقدام کی حمایت کی اور خراج تحسین پیش کیا، جس کے نتیجہ میں محکمہ اوقاف نے انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا۔ بعد ازاں محکمہ اوقاف نے حکومتی پالیسیوں پہ تنقید ترک کر دینے کی صورت میں آپ کو ملازمت کی بحالی کی یقین دہانی کروائی، مگر آپ نے ایسی ملازمت کو ٹھکرا دیا جس میں حق بیان کرنے کی ممانعت ہو۔ روحانی طور پر خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقش بندیہ میں خواجہ محمد عبد الواحد المعروف حاجی پیر صاحب کالا دیو جہلم سے مرید تھے۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2 اشروں سے جامعہ نظامیہ رضویہ میں تدریس کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ فیدایان نے ختم نبوت پاکستان اور مجلس علماء نظامیہ کے مرکزی امیر رہے۔ دارالعلوم انجمن نعمانیہ سمیت کئی مدارس، تنظیمات اور اداروں کے سرپرست و نگران رہے۔ 2009 میں پیش آنے والے ایک حادثے میں آپ معذور ہو گئے اور وہیل چیئر تک محدود ہو گئے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے بھائی امیر حسین رضوی گاؤں میں مسجد تعمیر کروا رہے تھے، تو وہ اس سلسلے میں 2009 میں اپنے گاؤں جانے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ڈرائیور کو نیند آ گئی اور ایک موڑ سے گاڑی نیچے جا گری۔ اس حادثے میں مولانا خادم حسین رضوی کے سر اور ریڑھ کی ہڈی پہ شدید چوٹیں آئیں، جس کے باعث ان کے جسم کا نچلا حصہ معذور ہو گیا۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شادی اپنے چچا کی بیٹی سے ہوئی، جو آپ کے والد لال خان نے رشتہ پسند کیا تھا۔ 1993 میں محکمہ اوقاف میں خطیب کی ملازمت کے بعد یہ شادی ہوئی۔ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ بیٹوں کے نام حافظ محمد سعد حسین رضوی اور حافظ محمد انس حسین رضوی ہیں۔ محمد الیاس عطار قادری ایک پاکستانی میمن مسلمان عالم دین ہیں جنہوں نے تحریک دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ محمد الیاس قادری 26 رمضان المبارک 1369 ہجری بمطابق 1950 عیسوی کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو بلال اور تخلص عطار ہے۔ محمد الیاس عطار قادری کو کئی سلاسل طریقت میں بیعت کی اجازت حاصل ہے، لیکن صرف سلسلہ قادریہ میں بیعت کرتے ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد کروڑوں میں ہے، جو اپنے نام کے ساتھ عطاری لکھتے ہیں۔ الیاس قادری کی قائم کردہ تنظیم دعوت اسلامی اس وقت تک 200 سے زائد ممالک میں اپنے قافلے روانہ کر چکی ہے۔ دعوت اسلامی 100 سے زائد شعبوں میں تقسیم ہے۔ اس کے تحت دنیاوی تعلیم کے ادارے، ادارۃ المدینہ کی پاکستان و بیرون پاکستان میں قائم شاخوں کی تعداد 40 سے زیادہ ہو چکی ہے، اور دینی تعلیم کے ادارے، مدرسۃ المدینہ کی 500 سے زیادہ۔ مولانا الیاس عطار قادری نے اپنی تحریک کے لیے فیضان سنت کے نام سے ایک کتاب مرتب کی ہے، جس کی نئی اشاعت 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے کئی زبانوں میں ترجمے کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں، عورتوں اور نوجوان نسل کے لیے 100 سے زیادہ چھوٹے بڑے رسائل لکھ چکے ہیں، جن کو دعوت اسلامی کا ادارہ مکتبۃ المدینہ 35 زبانوں میں شائع کر رہا ہے۔ الیاس قادری اپنے سبز امامہ کی وجہ سے بھی مشہور ہیں، جو دعوت اسلامی کی علامت بن چکا ہے۔ الیاس قادری کا دیا ہوا نعرہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل، مدنی مقصد کہلاتا ہے۔ الیاس قادری جدید ذرائع ابلاغ سے تبلیغ اسلام میں یقین رکھتے ہیں۔ اردو میں اولین اسلامی ویب سائٹ 1996 عیسوی میں جاری کی اور اپنے پریس لگائے، جہاں سے قرآن مقدس سمیت تنظیمی و اسلامی کتابوں کو شائع کرنا شروع کیا۔ 2008 میں اپنا ٹی وی مدنی چینل کے نام سے شروع کیا۔ حال ہی میں فیضان مدینہ کے نام سے اردو و ہندی زبان میں ماہوار رسالہ شائع کرنا شروع کیا۔ الیاس قادری احتجاج، ہڑتال اور سیاست سے دور رہتے ہیں۔ آپ نے علم دین کسی مدرسے میں باقاعدہ حاصل نہیں کیا، بلکہ مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی وقار الدین کی خدمت میں 22 سال مسلسل جاتے رہے۔ مفتی مرحوم سے کتنا علم حاصل کیا، اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علامہ الیاس قادری پوری دنیا میں ان کے واحد خلیفہ ہیں۔ 1981 عیسوی میں جب علماء کرام اہل سنت کی دینی اصلاحی تنظیم بنانے کے لیے تگ و دو کر رہے تھے،
اس وقت بھی مفتی وقار الدین نے آپ کا نام اس کام کے لیے پیش کیا، کیونکہ الیاس قادری پہلے سے ہی خود ہی اس طرز پر کام کر رہے تھے۔ آپ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ بڑا بیٹا عبید رضا ہے، جس کو عالم دین بنایا ہے۔ چھوٹا بیٹا جس کا نام محمد بلال ہے، اس کی آواز میں بہت سوز ہے۔ وہ آج کل حمد و نعت اور مناقب صحابہ و اولیاء اکرام میں مشغول ہے اور بہت زیادہ سنا جا رہا ہے۔ جبکہ بیٹی کا نام آمنہ ہے۔ دونوں بیٹے شادی شدہ ہیں، جن کی شادی کی انتہائی سادہ تقریب براہ راست مدنی چینل پر نشر کی گئی۔